ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں گڈ گورننس کی اور گورننس ایشوز کی. ران صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال اٹھا تھا, کوہیرنس بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. کیا ہم پرانی سیاست جو 90 کی دہائی میں ہمارا خاصا تھا اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اور گورنر پنجاب جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے وہ آپ کے ساتھ ورکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے, وچ ریپرزینٹس کہ دیر آر ڈفرینسز بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 90 یا اس سے پہلے جو یعنی جس قسم کے حالات تھے پولیٹیکلی, بالکل ہم ان پہ تو نہیں جا رہے, اور اسی لیے ہمارے اوپر کبھی کبھار جو ہے وہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی سبارڈینیشن نہیں ہے. ہم ایک یعنی علیحدہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ, ایک جماعت کے طور پہ, اور ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں, تو ہر وہ بات جو حکومت کے اور لوگوں کے مفاد میں ہے اس کے اوپر ہم بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. لیکن جہاں کہیں ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. ہیو ناٹس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ دیکھیں, یہ ہیو ناٹس کا مسئلہ جو ہے وہ نہ تو کسی صوبائی حکومت نے اکیلے سے کرنا ہے, اور نہ وفاقی حکومت ہی اکیلے میں کر سکتی ہے. یہ تو سب نے مل کے کرنا ہے. اور یہ ہیو ناٹس کا مسئلہ جو ہے, اس مسئلے کی بہت جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. انرجی کرائسس ہے, دہشت گردی ہے, کیپٹل فلائٹ ہے. جس آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ تو بھاگ رہا ہے باہر کو یہاں کے حالات کی وجہ سے, اور یہ حالات جو ہیں یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ انرجی کرائسس ہے. آپ جس ملک کی فیکٹریاں جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ اور انرجی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مہینے میں 17 دن بند رہیں گی, تو پھر وہاں پہ ہیو ناٹ کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کی پیدا کردہ نہیں, یہ پچھلے 2 سال میں پیدا نہیں ہوئی, 2.5 سال میں پیدا نہیں ہوئی. یہ پچھلے کوئی تقریباً 30-35 سال سے ہمارے ملک میں جس طرح سے ڈکٹیٹرشپ رہی, جس طرح سے ہم نے اپنے بنیادی مسائل کے اوپر توجہ نہیں دی, جو لوگ یہاں پہ حکومت میں بیٹھے رہے وہ صرف اور صرف اس بات کا تحفظ کرتے رہے کہ ہم جہاد افغانستان شروع کروا دیں, فلاں چیز شروع کروا دیں, فرنٹ لائن اسٹیٹ بن جائیں, امریکہ کے دہادی بن جائیں, لیکن صرف یہ کہ ہم حکومت میں بیٹھے رہیں اور ہم جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ رہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوئے, اور اب ان حالات کو صرف اور صرف ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہی ان حالات سے اس ملک کو نکال سکتا ہے. اور اس وقت اگر بیڈ گورننس ہے تو بیڈ گورننس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ڈالی جائے وہ جو بیڈ گورننس کر رہے ہیں, اس جماعت پہ ڈالی جائے جو بیڈ گورننس کر رہی ہے, اور اس بیڈ گورننس کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جو ہے عوام کو کرنے دیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے. وہ الیکشن اگر ہم نے ادروائز کوئی طریقہ اپنایا تو یہ ملک جو ہے دوبارہ نقصان میں چلا جائے گا. کون حل کرے گا؟ دیکھیں جی, آئی ایم گلیڈ کہ رانا صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ جو لوگ تاحیات پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا لیڈر بننا چاہتے ہیں, جب تک یہ تاحیاتی ہم ختم پارٹیوں میں سے نہیں کریں گے نا, تب تک یہ عوام کے مسائل تبدیل نہیں ہوں گے. وی نیڈ ٹو ہیو مور لیڈرز ان دس کنٹری. اس وقت لیڈرشپ کا بحران ہے اس ملک میں. آپ دیکھیں جو بھی لیڈرز بیٹھے سر آنکھوں پہ, ہر پارٹی کے بھی, لیکن وہ یہ ضرور سوچیں کہ صرف انہی کے خون اور انہی کی جدی پشتی جو ہے اس لیڈرشپ کے لیے قابل ہے. یہ غلط چیز ہے. یہ 170 کروڑ عوام کا حق مارنے کی بات ہے. آپ لوگوں کو گرو کرنے دیجئے پارٹیز کے اندر, آپ نئی لیڈرشپ سامنے آنے دیجئے, نیا ویژن آئے, نئی پالیسیز آئیں, تاکہ لوگ جو ہیں آپ یہ دیکھیں اس سے جو پچھلی کیبنٹ تھی, جو پچھلی حکومت کی تھی, اس میں کتنے نئے چہرے سامنے آئے تھے, کتنے نیا ینگ بلڈ سامنے آیا تھا, اور وہ صرف ایک ہی خاندان کی ملکیت نہیں تھی. تو آپ لوگوں کو جیسے انہوں نے کہا کہ ووٹ کے زور کے اوپر, یس آئی ایگری, ڈیموکریسی شوڈ پریویل, یس ایبسولوٹلی, مگر ہم لوگوں کو اس نہج پہ نہ پہنچائیں کہ لوگ کہیں کہ ہم فاقہ کشی اور خودکشی کے حالات میں آ گئے ہیں تو ہمیں وہی حالات دے دو. نہیں, یہ ہم سیاستدانوں کا کام ہے, ہم پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ ہم ملک کے اندر وہ حالات پیدا کریں جو لوگوں کو فیوچر دے سکیں, ان کی بھوک مٹا سکیں, جو ہم وعدے کر کے آتے ہیں ان وعدوں کو پورا کر سکیں, اور ہم اپنے آپ کو عقل کل اور عقل آخری لیڈر نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں. ہم گرو کرنے دیں پروسیس کو. اچھا, جس انہوں نے بنیادی یعنی پوائنٹ کی طرف انہوں نے سٹریس کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلے, مگر پارٹیز میں بھی ود ان کنٹریز بھی اور ود ان پارٹیز بھی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ چھٹ جائیں گی. کشمالہ طارق صاحبہ, رانا ثناءاللہ صاحب, آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ایک جو کنسنسس ہمارے سامنے آیا کہ ڈیموکریسی تسلسل کے ساتھ چلنی چاہیے اور ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی وہاں پہ تیار ہونی چاہیے, جمہوریت پارٹیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے, اور یہ جمہوریت
جو آپ کی جمہوریت ہے آپ کے ووٹ سے آتی ہے, جس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے کرنی ہے, اسی سے گڈ گورننس آئے گی جب آپ اپنا ووٹ صحیح طرح سے استعمال کریں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.